اپنے چینل روحانی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں سے ایک بار پھر مخاطب ہوں۔ کل میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ وظائف کے حوالے سے تھی، اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ چند لوگوں نے مجھے دیکھنا شروع کیا اور میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، چند نہیں صحیح لیکن شکر ہے کہ میری بات کو کوئی سننے والا ہے، اور یقین جانے مجھے بہت خوشی ہے کہ میری کوشش تھوڑی سی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، کہ میں نے جو سوچا کہ میں آپ لوگوں تک کچھ وظائف کی صورت میں آپ لوگوں کے کچھ حل کر سکوں مسائل، تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ مالک ہے، آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا یوں ہی تعلق قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور میں روزانہ کی بنیاد پہ ہی ویڈیوز اپنی اپلوڈ کروں گی اور مختلف قسم کے وظائف آپ لوگوں کے لیے پیش کروں گی۔ اور امید ہے کہ جو میں نے کل وظیفہ بتایا تھا شادی اور رشتوں کے حوالے سے، وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور میری بہنیں شاید ان میں سے کوئی اس پہ عمل بھی کریں۔ میری تو کوشش ہے میں آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ ایک وظیفہ مسائل کے حل کی صورت میں پہنچا رہی ہوں، کہ آپ لوگ اس کو پڑھ کر اپنے ان مسائل کو حل کر لیں، کیونکہ اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے نام ہیں یا صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر آپ کو فیض ہی ملے گا، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہونے والا، نعوذ باللہ اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی باتیں چند ہیں جو آپ سے کرنی ہے، بس یہ ہے کہ میری کوشش کو تھوڑا سا کامیاب کریں، میرا ساتھ دیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں، آگے سبسکرائب کریں، لائک کریں چینل کو میرے، تاکہ میری اس کوشش میں تھوڑی سی میں کامیاب ہو جاؤں آگے، کہ میرا جو ایک مائنڈ میں جو سمجھے خیال میرا جو ہے نا، کہ میں آپ جیسی بہنوں کی مدد کے لیے کچھ کر سکوں، تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، میرا صرف اور صرف یہی ایم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج جو ہے میں جس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ بہت سی بہنوں کے گھروں میں معاشی مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ معاشی مسائل اب وہ ان کے شوہروں کے کوئی کاروبار کے حوالے سے ہیں، یا ان کے بھائیوں کی ملازمتوں کے حوالے سے ہیں، یا پھر ان کے بیٹوں کی کوئی رزق میں تنگی ہے، یا ملازمت کے مسائل ہیں، اس حوالے سے ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، اس کے لیے بھی سمجھیں آپ کہ مطلب اس کے بھی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں، صرف ایک وجہ تو یہ کہ مہنگائی بہت ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سے کاروبار اس وقت بند ہو گئے ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے جو ایک جنرل وجہ ہے کہ سمجھیں، ہاں جنرل ریزن ہے یہ۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ کاروبار یا ہماری رزق جو ہے، لوگ اس میں ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کاروباری حسد اور جلن میں یہ کرتے ہیں آ کر، یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے آگے نہ بڑھے، کوئی کاروباری معاملات میں ان سے آگے نہ بڑھے، یا ان سے اچھا نہ کما لے، یا ان سے اچھا بزنس نہ کر لے۔ آج کل یہ بہت ہو گیا ہے، لوگ اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، حسد کے معاملے بہت ہیں، لوگوں کے دلوں میں یہ چیز بہت آ گئی ہے کہ مطلب کوئی ان سے اچھا نہ ہو جائے، کوئی ان سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اسی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ یا تو وہ کچھ بندش کروا دیتے ہیں کاروبار پہ، یا پھر کچھ ایسا کچھ کروا دیتے ہیں کہ کاروبار اگلے کا چلتا ہی نہیں، بند ہو جاتا ہے، جبکہ سامنے والے کا کاروبار چل رہا ہے اور وہاں پر ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کاروباری بندشیں کہلاتی ہیں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ اثرات ایسے آ جاتے ہیں جنات کی صورت میں، جو کہ آپ کے کام کو بڑھنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت میں آپ لوگوں کو یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، بے شک اللہ مدد کرنے والا ہے، اور اللہ بدخواہوں کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔
جو ہمارا برا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو، کیونکہ جس کا اللہ اچھا چاہے تو اس کا برا کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اب جہاں تک رہ گئی بات کہ وظائف کے بارے میں بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ خاص طور پہ ان کاروبار کے لیے جس میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کام نہیں بڑھ پاتا، ترقی نہیں نظر آ رہی، ٹھیک ہے نا، اور یا پھر ایسا کہ پارٹیز جو آپ کو بزنس دیتی تھیں یا آپ سے کام کرواتی تھیں، اب وہ کلائنٹ آپ کے پاس نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ کہیں اور سے کام کروانے لگے ہیں، مطلب یا تو آپ سے بات خراب ہو گئی ہے ان کی کسی بھی حوالے سے، ایسا کچھ ہو گیا کہ مطلب کاروبار آپ کو نہیں مل رہا ان سے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو وظائف بتاؤں گی اور وہ آپ پابندی سے پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے کاروبار پہ اگر کسی نے رکاوٹ مطلب بندش کی صورت میں آئی ہوگی، کسی نے کروائی ہوگی، وہ بھی ختم ہوگی، اور اگر کوئی اور معاملہ ہے جس کی وجہ سے کوئی جنات کے اثرات کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں کچھ تنگی آ رہی ہے یا رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ بھی دور ہوگی انشاءاللہ عزیز، ٹھیک ہے جی جناب۔ تو آپ سے بات ہو رہی تھی کاروبار میں رکاوٹ یا بندش کے حوالے سے، تو میں اس کے لیے آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، نوٹ کر لیجیے گا۔ پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ جن کا کاروبار بند ہے، رکاوٹ ہے، ترقی نہیں ہوتی ہے، مطلب محنت تو پوری کر رہے ہیں لیکن اس کا پورا صلہ نہیں مل رہا، پھل پورا نہیں مل رہا، اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 11 بار سورہ فلق پڑھیں، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے ساتھ 11 بار سورۃ الناس پڑھیں۔ دوبارہ نوٹ کر لیں، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 11 بار سورۃ الفلق پڑھنی ہے، اور پھر دوبارہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 11 بار سورۃ الناس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے اپنے اوپر دم کرنا، یعنی آپ اپنے اوپر پھونک ماریں اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے جسم پر اس کو مل لیں، یعنی کہ آپ نے اپنے اوپر دم کر لیا، اور پھر تصور کریں، تصور میں کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تصور کریں اپنے دماغ میں کہ آپ اپنے کاروبار پر ہیں اور کاروبار پر اپنے پھونک ماریں، جیسے آپ دکان میں ہیں یا اپنے آفس میں ہیں، تصور میں اس میں پھونک ماریں کہ میں نے اپنے کاروبار پہ یا اپنے آفس پہ دم کر لیا، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے دعا کریں، روزی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ عزیز، ضرور آپ کے کاروبار میں جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں، وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہے، اس کو بھی نوٹ فرما لیں، سورۃ الاخلاص مطلب قل ھو اللہ احد، ٹھیک ہے، سورۃ الاخلاص ایک چھوٹی سورت ہے، اس کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھیں، اوکے، اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک، اور جب سورۃ الاخلاص آپ پڑھیں تسبیح نا، ایک صبح اور ایک شام، تو دونوں ٹائم تصور کر کے پڑھیں کہ آپ اپنے کاروبار پر دم کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ سے کاروبار کرتے تھے، وہ پارٹیز جو آپ کے پاس آتی تھیں، یا وہ کلائنٹ جو آپ سے آ کے بزنس کرتے تھے، آپ کے پاس واپس آئیں، آپ کے پاس دوبارہ کانٹیکٹ کریں، آپ سے کام کروائیں، مطلب وہ آپ سے دوبارہ سے تعلق کریں، رابطہ کریں، تعلق نہیں، رابطہ کریں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ یہ پڑھیں کہ جو بھی میرے کلائنٹس ہیں وہ واپس آ کر مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے بات کریں اور مجھ سے ہی کاروبار کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور اللہ پاک کے کرم سے، اپنی حبیب کے صدقے میں اللہ پاک آپ کے کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ اور یہ چیز بھی ہے کہ آپ اپنے کاروبار پر جب بیٹھیں نا تو اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے نا، اللہ کا ذکر کرنے سے یہ ہوگا کہ وہاں برکت پیدا ہوگی اور آپ کی زبان پہ بھی اللہ کا ذکر رہے گا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر جاری رہے اور آپ کے کاروبار میں برکت بڑھتی رہے، اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل کے مسائل ہی اتنے ہیں، ہم روزی سے، رزق سے اتنے تنگ ہیں کہ ہمارے رزق میں اگر بیٹھ کے یہ بات پڑھنے سے اضافہ ہوتا ہے یا ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو بس اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے،
اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے بھائیوں، آپ کے بیٹوں، آپ کے شوہروں تمام کے کاروبار میں برکت دے، ان کی رزق کی پریشانیاں، ان کی روزی کی پریشانیاں ختم فرمائے، اور آپ کے بچوں کے نصیب سے ان کے رزق میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک کے کلام کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا، اس وظیفے کو کنٹینیو رکھیے، اس کی کوئی دن مقرر نہیں ہے، آپ اسے پڑھیے اور انشاءاللہ اس سے فیض اٹھائیے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں جلدی آپ سے دوبارہ ملوں گی انشاءاللہ، اور ایک نئے وظیفے کے ساتھ، کوئی ایک اور نئے دوسرے اہم مسئلے کے ساتھ جو کہ ہمیں آج کل درپیش ہے، ٹھیک؟ اور باقی یہ کہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کو آگے بھی شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میں اور زیادہ لوگوں سے جڑ سکوں، اور زیادہ میری بہنوں سے میرے تعلقات بڑھ سکیں، مضبوط ہو سکیں، اور آپ اور میں ایک فیملی کی طرح اس چینل کو مزید آگے بڑھائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔